أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى صدق الله العظيم افرأیتم اللات والعزى تو کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا ہے اور مناة الثالثة الأخرى اور ان میں سے تیسرا جو منات ہے کیا یہ بت عبادت کے لائق ہے أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَالْأُنثَى اور پھر دوسری بات یہ کہ تمہارے لیے مذکر یعنی بیٹے اور وَلَهُ الْأُنثَى اللہ کے لیے بیٹیاں نعوذ باللہ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَى تو جب ایسا ہے تو دیکھو یہ کتنی ظالمانہ تقسیم ہے کتنی بری تقسیم ہے یہ چھوٹی چھوٹی چار آیات جو مبارکہ پڑھی گئی ہیں ان آیات میں دو مضمون دو عنوانات ہیں ایک اس وقت کے عرب کے مشہور چیدہ تین بتوں کے نام اور دوسرا اس دور کے بعض مشرکین کا یہ عقیدہ کہ ملائکہ اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اس سے قبل اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کے آئے اس کی حقانیت اور سچائی اور جبریل امین کی اصلی صورت میں رویائی یعنی دیکھنا اور سدرۃ المنتہا اور آسمان کی سیر کا مختصر خلاصہ بیان کیا گیا ہے چونکہ مکے کے مشرکین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کا انکار کرتے تھے اور طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے تہمتیں لگاتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ کاہن ہے مجنون ہے شاعر ہے اور ساحر جادوگر ہے وغیرہ وغیرہ اللہ کریم نے ان کے ان تمام بیہودہ الفاظ اور خیالات کی نفی فرمائی اور دلائل کے ساتھ ان کا رد اور توڑ اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ قرآن کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا ایک تو ان کی زندگی تمہاری شیشے سے زیادہ صاف سورج سے زیادہ روشن تمہارے سامنے ہے اور دوسرا اس قرآن کریم کو اللہ کے پاس سے لے کر آنے والا فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار اور امانت اور دیانت اور طاقت میں باکمال اور لاجواب ہے اس لیے ان کے یہ خیالات اور خدشات انتہائی بےہودہ ہے اور پھر وہ شریک کرتے تھے اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرتے تھے بتوں کی پوجا پاٹ اور خود ساختہ اپنے خیالات کو اپنا معبود بنا رکھا تھا ان سب کی اللہ نے تردید فرمائی وہ کی جیسے کہ ہم نے پڑھا سنا اور روایت میں آتا ہے بیت اللہ شریف کے اندر 360 بت تھے اور ہر قبیلے کا ہر قوم کا ہر خاندان کا اپنا علیحدہ بت ہوا کرتا تھا ہر ایک گھر میں ایک الگ خدا ایک نیا خدا انہوں نے مان رکھا تھا اس کو اپنے الماریوں میں یا جو عبادت کے لیے جگہ بنائی ہوئی تھی معبد میں چھپا کے سنبھال کے رکھتے تھے اور ان کے سامنے جا کر منتیں مانتے چڑھاوے چڑھاتے تو یہاں 3 بتوں کا نام لیا گیا جو اس زمانے کے سب سے بڑے اور چیدہ بت تھے سب سے بڑے بت تھے
لات اور عزا اور منات، تو کیا یہ بت جو انہوں نے خود بنائے ہیں اور خود ان کی یہ بنا کر اپنے ہاتھوں سے ان کو سنبھالتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں، ان کو سجاتے ہیں، یہ سب اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں، تو کیا وہ ان کے معبود بن سکتے ہیں؟ یہ بالکل انتہائی جہالت اور بیوقوفانہ پن ہے۔ تو یہ لات اور منات اور عزا یہ کبھی معبود نہیں بن سکتے جب تک یہ ان کو نہ سنبھالیں، وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے۔ جب تک یہ ان اپنے معبود کو صاف نہ رکھیں، وہ خود اپنی صفائی نہیں کر سکتے۔ مکھیاں ان کے اوپر بیٹھے، مکھیاں ان کے اوپر گند کریں تو مکھیوں کو اڑا نہیں سکتے، مکھیوں کا کیا ہوا گند صاف نہیں کر سکتے، تو یہ ان کے معبود کیسے بن گئے؟ دیکھو اللہ عقل سلیم کو چھین لے تو وہ 5 من کی موٹی عقل بھی ہو تو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ یہ تو سلامتی والی عقل ہی سمجھ سکتی جس کو اللہ عطا فرمائے۔ تو لات اور منات اور عزا یہ اس وقت کے عرب کے 3 بڑے اور مشہور بت تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم ذرا ان کی طرف تو دیکھو، ان کی کیا حالت اور کیا حیثیت ہے۔ اچھا، وہ بدبخت ایک طرف بیت اللہ شریف کی تعظیم کرتے تھے اور بیت اللہ شریف کو اللہ کا گھر مانتے تھے، اور دوسری بات یہ بھی اچھی طرح ذہن میں رکھی جائے کہ وہ ایسا نہیں کہ اللہ کو بالکل نہیں مانتے تھے، اللہ کو وہ مانتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ بت جو ہے وہ چونکہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہے، یہ ہمارے سفارشی اللہ کے لیے ہماری سفارش کرتے ہیں۔ بیت اللہ شریف کا بھی طواف کرتے تھے اور ان بتوں کی رکھی ہوئی جگہ معبد اس کو بھی سجا کر اس کا بھی طواف کرتے تھے۔ ادھر بیت اللہ شریف میں بھی سجدے کرتے تھے، ادھر ان بتوں کو بھی سجدے کرتے تھے۔ چونکہ اس کائنات کا مالک اور خالق، کائنات کی ہر چیز کا بنانے والا اکیلا اللہ ہے، تو جب کائنات کی ہر چیز بنانے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور کائنات کی ہر مخلوق کی نگہبانی اور نگرانی کرنے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور کائنات کی تمام مخلوقات کی رزق کا اس کے ساتھ کوئی شریک اور سہیم نہیں ہے، تو پھر عبادت میں شریک کیسے ہوگا؟ پیدا اللہ نے کیا، رزق اللہ نے دے رہا ہے، سب کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہے، تو پھر منتیں غیروں کے آگے کیوں بھائی؟ پھر اپنی ضروریات چھوٹی چھوٹی اس کو غیروں کے آگے کیوں رکھیں؟ یہ بالکل آپ اس کو مکے کے مشرکین کی اس حالت اور کیفیت پر آپ کو تعجب تو ہوگا، آپ اس پر افسوس تو کریں گے، مگر آپ کو اپنے حالات اور اپنے معاشرے پر ذرا بھی دکھ نہیں ہوتا، افسوس نہیں ہوتا۔ بس اب شکل تبدیل ہو گئی ہے، اصل تبدیل نہیں ہوئی۔ وہ اپنے گھروں کے اندر یا خود ساختہ بنائے گئے معبد کے اندر بت کو رکھ کر اس کی صفائی ستھرائی کر کے اس پر چڑھاوے چڑھاتے تھے، اور ہم مسلمان قبروں پر مجاور بن کر قبروں کی صفائی ستھرائی کر کے وہاں چڑھاوے چڑھاتے۔ وہ بتوں کے آگے منتیں مانتے تھے اور ہم قبروں کے اوپر منتیں مانتے ہیں۔ وہ بتوں کا طواف کرتے تھے اور یہاں قبروں کا طواف ہو رہا ہے، تو فرق کیا ہے؟ اصل میں اور حقیقت میں بالکل کوئی فرق نہیں ہے۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ بتوں کا طواف کر کے بتوں پر چڑھاوے چڑھا کے بتوں سے منتیں مان کر وہ مشرک ہوئے، تو آپ یہ سب کچھ قبروں کے ساتھ کر کے مومن کیسے ہوئے؟ مومن تو وہ ہوگا جو توحید کا قائل ہوگا، جو اللہ کے آگے کسی کے آگے نہیں جھکے گا، جو اللہ کے سوا کسی سے سوال نہیں کرے گا، جو منت اللہ کے سوا کسی کی نہیں مانے گا،
جو نظر اور چڑھاوا اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں چڑھائے گا، مومن تو وہی ہوگا۔ سجدہ قبر کو کرو یا بت کو کرو، وہ تو غیر اللہ کا ہوا ہی ہوا نا۔ یہاں تک کہ پیغمبر کو ہی سجدہ کیوں نہ کرو، پیغمبر کو سجدہ بھی تو غیر اللہ کا ہوا، اللہ کا تو نہیں ہوا، کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے، وہ کام کر کے کیوں اپنا ایمان برباد کرتے ہو، اپنی آخرت تباہ کرتے ہو؟ یہ سب کیا ہے؟ جہالت کا شاخسانہ ہے، جہالت کا کیا دھرا ہے۔ نہ دین سیکھنا، نہ دین والوں کے ساتھ بیٹھنا، نہ اللہ رسول کا پیغام سننا، نہ سمجھنے کی کوشش کرنا، دوسرے الفاظ میں قرآن اور حدیث سے بھاگنا، قرآن و سنت سے دور ہونا۔ کہ آپ دیکھتے نہیں ہمارے بہت سارے بھائی اقامت کے بعد آتے ہیں، سلام پھیرنے کے ساتھ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، جمعہ ہو یا جمعرات ہو، کوئی بھی نماز ہو، وہ اللہ کا کلام، دین کی بات، اللہ رسول کی بات سننا ہی نہیں چاہتے، خود پڑھتے بھی نہیں، خود 24 گھنٹہ موبائل میں فحاشی اور عریانی اور بے دینی اور لایانی دیکھتے رہتے ہیں، تو وہاں سے کچھ دین حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ دین والوں کے پاس بیٹھتے ہیں، نہ قرآن خود جانتے ہیں، نہ قرآن والوں کے پاس بیٹھتے ہیں، نہ حدیث خود جانتے ہیں، نہ حدیث والوں کے پاس بیٹھتے ہیں، تو دین بزرگ کیسے آئے گا بھائی؟ کچھ سیکھیں گے نہیں، کچھ سمجھیں گے نہیں، تو کیسے عمل کریں گے؟ کیسے پتہ چلے گا کون سا عقیدہ باطل ہے، کون سا صحیح ہے، کون سا حق ہے، کون سا غلط ہے؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن اور حدیث جہاں سے خالص مال ملتا ہو وہاں آنے جانے، اٹھنے بیٹھنے کی کوشش کی جائے، اور ایسی محفلوں کو آباد کیا جائے جہاں سے دین ملتا ہو۔ جب تک قرآن سمجھیں گے نہیں تب تک ہم کامل مسلمان بن ہی نہیں سکتے۔ قرآن سمجھیں گے، اللہ کا پیغام سمجھیں گے تو پتہ چلے گا اللہ کیا کہتا ہے اور کیا چاہتا ہے۔ اس لیے افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، تم لات اور منات اور عزیٰ کو نہیں دیکھتے؟ کیا یہ عبادت کے قابل ہے؟ اور جب جنگ احد میں ایک ذرا سی ناسمجھی کی وجہ سے مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، تو اس وقت کے مشرکین کے سردار تھے حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے قریب آ کر آواز دی انہوں نے کہ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آواز کا جواب نہ دو۔ پھر جناب صدیق اکبر کا نام لیا، پھر فاروق اعظم کا نام لیا، پھر کہنے لگے کہ بتوں کے نام لے کے کہنے لگے کہ ہمارے بت جیت گئے، تمہارا اللہ نعوذ باللہ ہار گیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے کا حکم دیا، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ تم اور تمہارے بتوں کا ستیہ ناش ہو گیا، اللہ جیت گیا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب ساتھی زندہ ہیں، تو بھائی تمہارے مقدر میں ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہمارے لیے لات ہے، افرأیتم اللات والعزی، کہ ہمارے لیے لات ہے، تمہارا کوئی لات نہیں ہے، ہمارا عزا ہے، تمہارا کوئی عزا، ولا عزا لکم۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ہمارا اللہ ہے اور تمہارا کوئی اللہ نہیں ہے، تم اللہ کو نہیں مانتے۔ تو اللہ جس کے ساتھ ہے دونوں جہانوں کی کامیابی اسی کا مقدر ہے، جس کے ساتھ اللہ نہیں ہے دونوں جہانوں کی ناکامی اسی کا مقدر ہے۔ پھر جب ناسمجھی تھی تو وہی ابو سفیان جاہلوں کے سردار تھے، اور جب سمجھداری آ گئی تو مومنوں کے سردار بن گئے، اور دین پھر یہ تین جو بت ہیں نا، ان تینوں بتوں میں سے لات کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کے عزا کو حضرت خالد بن ولید کے ذریعے سے ٹکڑے کروا دیے، اور یہ جو ہے لات اور منات ان دونوں کو انہی حضرت سیدنا ابو سفیان تو انہیں جا کر ٹکڑے کر دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو پھر جب ایمان آتا ہے، توحید آتی ہے، سوجھ بوجھ آتی ہے، تو پھر یوں دنیا بدل جاتی ہے، کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک وہ وقت تھا جب لات اور منات کی خوشیاں مناتے تھے،
اب خود جا کے اپنے ہاتھوں سے ان کو ٹوٹ کر ان کو پامال کر دیا اور گندگی میں ان کو اٹھا کے پھینک دیا. اللہ کے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.